السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، آج کی درس حدیث میں جو ترجمہ ہونے والا ہے وہ ہے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا مقام امت میں سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ ان لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھا ہے۔ ان حضرات کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم اللہ نے انہی کی زبان میں نازل کیا۔ اس جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ہر فرد کو چنا اور منتخب کیا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ساتھ بننے کے لیے۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس جماعت کے علاوہ۔ پھر یہ ہے کہ اس جماعت کا امت پر بڑا احسان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حجاز سے نکال کر پورے عرب میں، پھر عرب سے نکال کر پورے عجم میں اور پوری دنیا میں پھیلانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اسلامیہ اس دنیا پر آپ لے کر آئے، اس شریعت کو پوری دنیا میں نافذ کرنے والے، اس کا تعارف کرانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ ساری بڑی بڑی متکبرانہ حکومت کے غرور کو توڑنے والے اور ہر قلعہ ہر سرحد پہ اسلامی پرچم لہرانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ تو آج مدینہ طیبہ سے کوسوں دور ہم لوگ یہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، تو یہ احسان ہے اسی جماعت کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ لہذا یہ جماعت ہمارے درمیان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط پل کی طرح ہے کہ اگر اس جماعت کو نعوذ باللہ درمیان سے ہٹا دیا گیا، ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا اپنی شریعت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنی نبوت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ کے تعلق سے امت کو بدظن کریں گے، ان کے ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا کریں گے۔ تو 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا تھا کہ میرے صحابہ کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہیں اور زبان سے کوئی طعن و تشنیع نہیں، وہ ساری احادیث آنے والی ہیں۔ اور یقیناً ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ دشمن نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اس امت کا اپنے نبی سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس تعلق کو بہرحال ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اعمال کچھ خراب ہوں گے، ہم کچھ گنہگار ہوں گے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر کوئی سمجھوتا، کوئی سودا کرنے امت تیار نہ رہی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی رہے گی قیامت تک۔ جبکہ یہ چیز دوسرے مذہب میں نہیں ملتی کہ انبیاء کے گئے ہوئے وقت گزر جاتا ہے، لوگ اپنے نبی سے تعلق کمزور کر لیتے ہیں، رابطے ختم تک ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس امت میں نبی کے نام پر جو جانثاریت اور وارفتگیت کا جذبہ ہے وہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے دشمن نے یہ دیکھا کہ نبی سے ان کا تعلق توڑنا ناممکن ہے،
لہذا انہوں نے دوسری سازش یہ کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچانے کا جو مضبوط ذریعہ ہے اس امت کو وہ ہیں صحابہ کی جماعت۔ لہذا کم سے کم یہ تو کیا جائے کہ یہ جو پل ہے مضبوط، یہ جو ذریعہ ہے، اس کو کمزور کیا جائے۔ لہٰذا طرح طرح سے بدگمانیاں سوشل میڈیا پر صحابہ کرام کے تعلق سے، طرح طرح سے بد زبانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے بارے میں، کبھی اہل بیت کے بارے میں، یہ سب صرف اس لیے کہ اس پل سے رابطہ کمزور ہو گیا، یہ پل ٹوٹ گیا تو پھر رابطہ بھی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو اپنے نبی سے جتنا مضبوط تعلق رکھنا ہے اتنا ہی مضبوط ان کے صحابہ سے بھی رکھنا ہوگا۔ ہر صحابی کا احترام، ان کی محبت، ان کی اقتداء۔ چنانچہ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، ما بلغ مد احدہم، میرے صحابہ کے ایک مد، ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، ولا نصیفہ، اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ احد پہاڑ جو میلوں پھیلا ہوا ہے، اتنا سونا اگر امت کا کوئی فرد اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور کسی صحابی نے آدھی مٹھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو تو یہ صحابی کا خرچ کیا ہوا غالب ہو جائے گا، بڑھ جائے گا فضیلت میں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا، میرے صحابہ کے تعلق سے کوئی بد زمانی نہیں۔ اور یقیناً صحابہ کرام میں سے ہر فرد نے ایمان لانے کے بعد جو انہوں نے آزمائشیں جھیلی ہیں، جو مصائب جھیلے ہیں دشمنوں کی طرف سے، اہل خانہ اور افراد خاندان کی طرف سے، کہ اگر کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھ کے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسی مصیبتیں آئیں ان کے اوپر۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ دین کے نام پر ایک انگلی کٹانے بھی تیار نہیں ہے، لیکن ہم زبان کھولیں گے اتنی عظیم جماعت کے بارے میں اور نعوذ باللہ تعن و تشنی کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سارے اعمال برباد ہو جانے کے لیے کافی ہے کسی صحابی کی ادنا درجے کی بھی بدگمانی اگر ہمارے ذہن میں ہے۔ لہذا ذہن و دماغ بالکل صاف ہونا چاہیے صحابہ کے تعلق سے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی، سب سے بہترین دور میری امت میں سے میرا ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دور۔ پھر فرمایا آپ نے ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو دور آئے گا یعنی صحابہ کا دور دوسرے نمبر پہ سب سے بابرکت دور ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تیسرا دور ہے تابعین کا، یہ بڑا بابرکت دور ہے۔ لہذا ان تین ادوار میں جو شخصیات گزری ہیں ان کا تو ہر حال میں احترام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تین دور کو مشہود لہا بالخیر کہا جاتا ہے کہ جس کے خیر کی گواہی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی ہے۔ ویسے تو تمام اہل اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا ہر حال میں احترام کرنا ہے، بالخصوص ان تین زمانے کی جو شخصیات ہیں یہ ہر حال میں قابل احترام، قابل اتباع ہیں۔ پھر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان نیک دور گزر جانے کے بعد ایسے دور آئیں گے، قومن یشہدون ولا یستشہدون، لوگ ایسے ہوں گے ہر معاملے میں گواہی دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، حالانکہ ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی۔
گواہ بننا کسی معاملے میں یہ بڑی امانت داری کا معاملہ ہوتا ہے اور بڑا احتیاط والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے دور میں کسی معاملے میں گواہی دینے میں لوگ بڑا احتیاط کرتے تھے، کہیں جھوٹ نہ نکل جائے زبان سے، کہیں گواہی غلط نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے زمانے بھی آئیں گے احتیاط نام کی چیز ہی نہیں ہوگی لوگوں میں، ہر معاملے میں بیچ میں جو ہے جانے کا بڑا شوق ہوگا، گواہ بننے کی کوشش کریں گے۔ یخونون ولا یؤتمنون، امانتیں رکھی جائیں گی، امانت داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، خیانتیں کریں گے۔ وینظرون ولا یفون، وعدے کریں گے، وعدے پورے نہیں کریں گے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں سمن یعنی تکبر خوب رہے گا ان کے مزاج میں، ان کے زبان میں، ان کی گفتگو میں۔ یحلفون، قسمیں کھائیں گے لیکن وہ قسمیں پوری نہیں کریں گے۔ تو ایسا دور آئے گا، اور ہم اپنے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا مزاج عام انسانوں کا ہے، بالکل بات بات پہ قسمیں کھانا، قسم پوری کرنے کی کوئی فکر نہیں، اور ذرا سا بھی امانت داری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں کسی بھی معاملے میں۔ تو یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا۔ تو اس زمانے میں ہم خود بھی نیک رہیں اور ان نیک لوگوں کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی، جس مسلمان نے حالت اسلام میں مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور اس کے اولین مصداق صحابہ کرام ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان بھی مراد ہے جس نے بحالت خواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہ صحیح کم سے کم خواب میں دیکھنا، کیونکہ ہم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، تو اس حالت میں نہ صحیح خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہی کے خواب میں آتے ہیں جن کو پسند فرماتے ہیں، جو ان کی محبوبیت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار باسعادت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ورآ من رآنی، کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والے کو جس نے دیکھا اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ یعنی تابعین، صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور صحابہ کو حضرات تابعین نے دیکھا تو ان پر بھی جہنم حرام ہے۔ تو یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے صحابہ کے لیے اور تابعین کے لیے۔ اس کے بعد کی روایت جو بہت مشہور ہے صحابہ کی شان میں، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، اپنی تنقیدوں کا، اپنی بد زبانی کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، یہ بہت بڑی سند ہے، فرما رہے جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرے گا، یعنی میری محبت صحابہ کے محبت میں مضمر ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا فببغضی ابغضہم، تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہر حال میں صحابہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے، ادنا درجے کی کوئی بدگمانی نہیں۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا ومن آذاہم، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فیوشک اللہ ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ اسے اپنی گرفت میں لیں گے، اپنے عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی، میرے صحابہ کی مثال یوں ہے کل ملح فی الطعام، جیسے کھانے میں نمک کی مثال ہے کہ نمک کے بغیر کھانا بے لذت ہو جاتا ہے، چاہے کتنا بھی قیمتی کھانا پکایا ہو، کتنا بھی قیمتی اور مہنگا گوشت پکایا ہو، نمک ہی نہ ہو تو بے لذت ہے وہ۔ اس کے بعد یہ حدیث کے اخیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قد ذہب ملحنا فکیف نصلح، اگر ہم نمک جیسی
قیمتی چیز کو اپنے درمیان سے ہٹا دیں گے تو ہم کیسے صحیح اور درست رہیں گے؟ جب کھانا صحیح نہیں ہو سکتا بغیر نمک کے تو ہماری اصلاح کیسی ہوگی بغیر صحابہ کے؟ یہ سوال کرتے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ، کہ ہر حال میں صحابہ کی اتباع کرنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث، جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون عن اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے تعلق سے بد زبانی کر رہا ہے، فقولوا، تو کہو، لعنت اللہ علیکم، اللہ کی لعنت ہے تم پر۔ ایسا شخص ایسی ہی بد دعا کا مستحق ہے، کیونکہ صحابہ کی جماعت، صحابہ کے ایک ایک فرد کی زندگی کا ایک ایک دن ایسا گزرا ہے کہ اس جیسا ایک گھنٹہ بھی ہمارا گزر جائے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے پوری زندگی ایسی گزاری ہے تقوی اور طہارت کے ساتھ، پھر ان کی شان میں بد زبانی تو اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو کہو لعنت اللہ علیکم، اللہ کی لعنت ہے تم پر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوحا الیہ، میرے رب نے میری طرف وحی کی، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم، کہ اے میرے محبوب، آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کے مانند ہیں، بعضہ اقوی من بعض کی روشنی بہت زیادہ ہے، بعض کی اس سے کم ہے، لیکن ہر ایک چمک رہے ہیں، ہر ایک کے اندر نور ہے۔ جیسے صحابہ میں بعض کے درجات بلند ہیں، بعض کی فضیلتیں الگ ہیں، بعض کی الگ ہیں، تو اسی طرح ستاروں کے چمکنے کی مقدار بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ وَلِكُلٍّ نور، لیکن ہر ایک کے اندر نور ہے۔ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ عِنْدِي عَلَىٰ هُدًى۔ رب نے کہا کہ اے میرے محبوب، ان نور میں سے، ان روشنیوں میں سے جس روشنی کی بھی کسی نے اقتدا کر لی وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ فَهُوَ عِنْدِي عَلَىٰ هُدًى، میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے میرے صحابہ کے بارے میں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِ مقتدیتم، ان میں سے جن کی بھی تم نے اقتدا کر لی، اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اتنی واضح، اتنی تاکیدی احادیث ہیں الحمدللہ صحابہ کے بارے میں، جس سے بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی یہ بات کہ ایمان کے لازمی حصے میں سے ہے ہر صحابی کا احترام اور ان کی محبت اپنے دل میں ہو۔ یہ مجموعی طور پہ صحابہ کے تعلق سے احادیث آئیں۔ اب اس کے بعد جو بعض مشہور صحابہ ہیں، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ان کے تعلق سے الگ الگ انفرادی طور پہ انشاءاللہ احادیث آئیں گی ان کی فضیلتوں کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی اقتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام اور ان کی محبتوں کی لو دل میں جلا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔